بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام کی قسط نمبر 361 میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں اور چنگیز خان کے عہد حکومت پر تبصرہ کہ یہ تیسرا حصہ ہے۔ تو دوستوں، بہنوں، بھائیوں، ہلاکو خان سن 651 ہجری میں خراسان اور ایران ہوا وارد خراسان اور ایران میں آیا تھا۔ آذربائیجان، شروان اور گرجستان وغیرہ کے سلاطین ہلاکو خان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اظہار عقیدت اور نیاز مندی کے بعد خسروانہ ہوئے اور ارغون آقا اور خراسان سے منقو خان کاان کی خدمت میں روانہ ہوا۔ ہلاکو خان نے خراسان پہنچ کر اور یہاں کے حالات سے واقف ہو اور آگاہ ہو کر اول ملاحدہ اسمالیہ کی طرف توجہ کی اور یکے بعد دیگر ان کے قلعوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ سن 656 ہجری بروز یکشنبہ قلعہ الموت فتح ہو گیا اور اسماعیلیوں کا بادشاہ رکن الدین خورشاہ ہلاکو خان کے سامنے گرفتار ہو کر حاضر ہوا۔ ہلاکو خان نے خورشاہ کو منقو خان کی خدمت میں قراقرم کی طرف روانہ کیا اور جن لوگوں کی خراست میں اس کو روانہ کیا تھا ان کو حکم دیا کہ راستے میں اس کا کام تمام کر دینا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ رکن الدین خورشاہ کا اہل و عیال اور متعلقین سب قتل کیا گیا، مگر خواجہ نصیر الدین توسی جو خورشاہ کی مصابت میں داخل ہوا تھا، اپنی زبان آوری اور ہوشیاری کے سبب ہلاکو خان کے مصحبوں میں داخل ہو گیا۔ اسماعیلیوں کی تمام خزائن اور وفائن مغلوں کے ہاتھوں سے تاراج ہوئے اور ان کی سلطنت کا چراغ گل ہو گیا تھا۔ اس کے بعد نصیر الدین توسی نے ہلاکو خان کی بغداد پر فوج کشی کرنے کی ترکیب دی اور خلیفہ بغداد کے وزیر نمک حرامی کی راہ سے نصیر الدین کے ذریعے ہلاکو خان سے ساز باز کیا اور بغداد کی تباہی عمل میں آئی۔ بغداد کی بربادی کا مفصل حال ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، کیونکہ اس کا بیان ہو چکا ہے، اس لیے اس دل خراش داستان کو یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اموال خزائن بے قیاس بغداد سے لے کر ہلاکو خان مراغہ کی طرف متوجہ ہوا، وہاں سے وہ امبار اور لونڈی غلام قطار منقوا خان کی خدمت میں قراقرم کی طرف روانہ کیے۔ اتابک سعد بن ابو بکر حاکم فارس اور بدر الدین لولو حاکم موصل اور سلطان عزیز الدین سلجوقی حاکم روم نے حاضر ہو کر اظہار اطاعت کیا۔ بروز جمعہ 20 رمضان مبارک سن 657 ہجری ہلاکو خان نے کئی نامور سرداروں کو فوج دے کر بطور ہراول ملک شام کی طرف روانہ کیا۔ نصیبین، ہران، حلب وغیرہ شہروں کو فتح کیا اور ان کے باشندوں کو قتل عام کرتا ہوا دمشق کی جانب پہنچا۔ دمشق کو بھی اس طرح فتح کیا اور ملک شام پر قابض ہو کر اور وہاں اپنی طرف سے حاکم کسوکا نامی کو مقرر کر کے ہلاکو خان خراسان کی طرف واپس آیا۔ مصری لشکر نے ملک شام پر حملہ کر کے مغلوں کی فوج کو شکست دے کر بھگا دیا۔ اس خبر کو سن کر ہلاکو خان بہت رنجیدہ ہوا اور ارادہ کیا کہ ملک شام پر فوج کشی کر کے مصریوں کو شام سے نکالے، مگر اسی اثنا میں منقو خان کی فوت ہونے کی خبر پہنچی اور انہیں یہاں میں ایک اور واقعہ پیش آیا کہ برکا خان ابن جوجی خان بادشاہ کچاک ہلاکو خان کے درمیان مخالفت اور نچاکی پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیل اس اجمال کی یہ ہے کہ ہلاکو خان کے پاس برکا خان کا کوئی قریبی رشتہ دار تھا، اس کو ہلاکو خان نے قتل کر دیا۔ برکا خان نے سن کر کہا کہ ہلاکو خان نے خلیفہ بغداد کو قتل کیا اور بلا وجہ لاکھوں مسلمانوں کو خون بہا دیا، میں اس سے ان تمام بے گناہوں کا انتقام لوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے فوج روانہ کی۔ ادھر سے ہلاکو خان نے بھی اس مقابلہ کو فوج بھیجی۔ سن 660 ہجری میں جنگ ہوئی اور ہلاکو خان کو فوج نے شکست پائی۔ اس کے بعد لڑائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر سن 661 ہجری میں ہلاکو خان خود فوج لے کر برکا خان کے مقابلہ پر آیا۔
جنگ عظیم کے بعد برقع خان کی فوج کو شکست ہوئی اور ہلاکو خان نے فتح پائی، مگر چند ہی روز کے بعد برقع خان نے ہلاکو خان پر حملہ کر کے اس کو شکست فاش دی۔ اس شکست سے ہلاکو خان بہت دل برداشتہ ہوا۔ اس عرصہ میں امیر ایچل نے مراغہ میں وفات پائی۔ جب مغلوں نے ملک شام کو فتح کر لیا تھا تو وہاں قوم فراتاتار کے قبیلوں کو آباد کیا تھا۔ اب برقع خان سے شکست کھانے کے بعد ہلاکو خان نے ایک سردار کو شام کی طرف روانہ کیا۔ وہ فراتاتار کی قبائل کو ہرمرہ لے کر آئے تاکہ ان لوگوں کی فوج برقع خان کے مقابلے پر روانہ کی جائے۔ وہ سردار شام میں جا کر ان لوگوں کے ہمراہ لے کر ہلاکو خان سے باغی ہو گیا۔ یہ خبر مراغہ میں ہلاکو خان کو پہنچی تو وہ اس قدر غمگین اور افسردہ ہوا کہ مرض سختہ میں مبتلا ہو کر سن 663 میں آخر ماہ ربیع الاول کو فوت ہوا۔ 8 سال حکومت کر کے 48 سال کی عمر میں فوت ہوا۔ اس کا دارالحکومت شہر مراغہ تھا۔ اس نے مراغہ میں نصیر الدین توسی اور دوسرے حکماء کی مدد سے ایک رستگاہ بنوائی تھی۔ ہلاکو خان نے اپنے بیٹے اباقا خان کو عراق اور خراسان وغیرہ کی حکومت دی تھی۔ آذربائیجان کی حکومت دوسرے بیٹے کو اور دیار ربیہ کا حاکم توران کو بنایا اور خواہ شمس الدین محمد یونی کو وزارت کے عہدے پر مامور کیا تھا۔ شمس الدین کے بھائی عطا الملک علاؤالدین کو حاکم بغداد بنا دیا تھا۔ ہلاکو خان کی فوت ہونے پر اس کی تجہیز و تکفین مغلوں کی رسم کے موافق عجیب طرح سے عمل میں لائی گئی تھی۔ یعنی بجائے قبر کے ایک تہہ خانہ تیار کیا گیا۔ اس میں ہلاکو خان کی لاش کو رکھ کر چند نوجوان لڑکیوں کو خوب زیور اور لباس سے آراستہ کر کے خدمت گاری کے لیے اس تہہ خانے میں داخل کیا گیا تاکہ وہ ہلاکو خان کی مونس تنہائی بنے۔ اس کے بعد تہہ خانے کا منہ نہایت مضبوطی کے ساتھ بند کر دیا گیا۔ ایک لاش کے ساتھ اس طرح بے گناہ زندہ لڑکیوں کا بند کرنا اور ایک ایسی وحشیانہ رسم ہے جس کی تصور سے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہلاکو خان کے زمانے میں ہندوستان کے اندر سلطان غیاث الدین بلبل کی حکومت تھی۔ ہلاکو خان ہمیشہ سلطان بلبل کے حالات معلوم کرتا رہتا تھا، مگر اس کو کبھی یہ جرأت نہ ہوئی کہ ہندوستان پر حملہ کرے۔ بعض مغل سردار ہندوستان پر حملہ آور ہوئے، مگر ہندوستان کے غلام بادشاہوں کا یہ کارنامہ بہت عظیم اور شان ہے کہ انہوں نے ہر مرتبہ مغلوں کی شکست دے کر بھگا دیا، اور بعد میں یہاں تک بھی نوبت پہنچی کہ مغل دارالسلطنت تک پہنچ گئے، مگر ہندوستان میں ان کا قدم ہرگز نہ جم سکے۔ یہ وہ زمانہ تھا کہ تمام عالم اسلام میں بد امنی اور پریشانی پھیلی ہوئی تھی۔ مغلوں کے خروج اور تاخت و تاراج کے زمانے میں صرف ہندوستان ہی ایک ایسا ملک تھا جہاں ایک زبردست سلطنت قائم تھی اور جو مغلوں کے دست سے تقریباً محفوظ اور مامون رہی۔ ہلاکو خان کے وزیر اور مصابوں میں خواجہ نصیر الدین توسی بہت مشہور شخص ہے۔ نصیر الدین توسی علم حیات کا زبردست عالم تھا، اسماعیلیوں باطانیوں کا تربیت کرتا تھا۔ اس کی ایک مشہور کتاب اخلاق ناصری ہے جو اس نے ناصر الدین بادشاہ الموت کے نام پر معنون کی تھی۔ محبتی بھی اس کی تصنیف ہے جو علم حیات کی مشہور کتاب ہے۔ جب ہلاکو خان مراغہ میں فوت ہوا تو امیروں نے ایک عظیم الشان مجلس منعقد کر کے ہلاکو خان کے بیٹے ابا خان کو تخت سلطنت کے لیے منتخب کیا۔ ابا خان نے تخت پر بیٹھنے سے انکار کیا اور کہا کہ قبیلہ خان جو مغلوں کو شہنشاہ ہے، جب تک اجازت نہ دے میں کیسے تخت نشین ہو سکتا ہوں؟ مگر سرداروں نے اس کے عذر کو قبول نہ کیا، عذر کو قبول نہیں کر اصرار سے اس کو تخت پر سلطنت پر بٹھا دیا گیا۔ ابا کا خان 2 رمضان المبارک سن 663 کو تخت نشین ہوا۔ اس نے تخت نشین ہو کر فوج اور امیروں کو انعامات دیے۔ اپنے بھائی بشمول نامی کو شیروان کی حکومت عطا کی، دوسرے بھائی تیشین کو نامی کو مازدار خراسان کا حاکم مقرر کیا۔ توبان بہادر ابن سنجاق کو روم کا حاکم مقرر کیا۔ توران ابن ایقان کو بھی روم ہی کی طرف کا ملک عطا ہوا۔
ارغون آقا کو وزیر مال اور خواجہ شمس الدین جونی کو وزیر اعظم بنایا اور اپنے بیٹے ارغو خان کو اطالی کی مور نویں برلاس کو سپرد کیا۔ اباقا خان نے تخت نشین ہونے کے بعد برقع خان سے لڑائیوں کا سلسلہ جاری کیا۔ آخر انہیں لڑائیوں کے درمیان برقع خان نے وفات پائی اور باقا خان کے ملک پر ہر طرف سے سرداروں اور رشتہ داروں نے دندان آز تیز کیے۔ براق خان چغتائی نے ملک خراسان پر قبضہ کرنا چاہا، لڑائیاں ہوئیں، آخر باقا خان نے فتح پائی اور رفتہ رفتہ اس کا اقتدار قائم ہو گیا۔ مگر مصری فوج کے مقابلے پر جب بھی ملک شام میں فوج بھیجی، مغلوں کی فوج نے ہمیشہ شکست کھائی۔ عجیب اتفاق ہے کہ مصر اور ہندوستان دونوں ملک اپنی آب و ہوا اور باشندوں کے اعتبار سے بہادری میں کوئی بڑا مرتبہ نہ رکھتے تھے اور دونوں ملکوں میں غلاموں کی حکومت تھی، لیکن مغلوں نے جنگجو قوموں کے مقابلے میں تو فتوحات حاصل کی، مگر مصر اور ہندوستان میں ان کو ہمیشہ شکست ہی کھانے پڑی۔ ابا خان نے سن 680 ہجری میں وفات پائی۔ 17 سال حکومت کی۔ ابا خان شیخ سعدی شیرازی اور مولانا جلال الدین رومی کا بہت بڑا مقتدر تھا اور ان ہر دو بزرگوں کی خدمت میں خود حاضر ہو کر ان سے ملاقات کیا کرتا تھا۔ اباقا خان کے بعد اس کا بیٹا نکودار اغلن تخت نشین ہوا۔ نکودار اغلن زمانہ شہزادگی میں دولت اسلامیہ سے مالا مال ہو چکا تھا، لہذا اس نے تخت نشین ہوتے ہی اپنے لقب احمد خان رکھا اور شیخ کمال الدین عبد الرحمن الرفعی کو وزارت کا عہدہ عطا کیا اور سلطان احمد خان کے مسلمانوں کے لیے ہر قسم کی سہولتیں بہم پہنچائیں۔ ان کو بڑے بڑے عہدے عطا کیے، مغلوں کی کفر اور رسموں کو مٹایا اور آئین اور اسلام کو ترغیب دینے کی کوشش کی۔ سلطان احمد خان کی وجہ سے بعض دوسرے مغول بھی اسلام میں داخل ہونے شروع ہوئے۔ مغل سرداروں بالخصوص سلطان احمد خان کے بھائی ارغون خان نے جب دیکھا کہ سلطان احمد خان کی وجہ سے مغلوں کی عزت اور سیاست کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے تو انہوں نے بغاوت کی سازش شروع کر دی تھی۔ تو دوستو، ارغون خان ابن اباقا خان نے رفتہ رفتہ فوج کی تمام سرداروں کو اپنی سازش میں شریک کر کے بغاوت کا اعلان کیا۔ تمام فوج ارغون خان سے جا ملی اور سلطان احمد خان 3 سال کی حکومت کے بعد گرفتار ہو کر شہید ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ واقعہ سن 683 ہجری میں وقوع پذیر ہوا تھا۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں آج، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اگلی قسط 362 آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔